ابا ہمارے نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے وہ کس وجہ سے کیے تھے، کس لیے کیے تھے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو، ایک مرتبہ کا ایک جی واقعہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں خدمت میں۔ جنت کے دریچوں میں مانا کے نشے من ہے، جنت کے دریچوں میں مانا کے مشن ہے، نشے من ہے، نشے من ہے، اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، طائر لاہوتی پرواز تو پیدا کر، اے طائر لاہوتی، لاہوتی لاہوتی پرواز تو پیدا کر، جنت کے دریچوں میں مانا کے نشے من ہے، نشے من گھر ہے، اے طائر لاہوتی پرواز تو پیدا کر۔ پرواز کہے سے آئے گی؟ ہمارے نیک عمل سے۔ نیک عمل کریں گے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو اس سے ہماری پرواز ہوئے گی، اڑان ہوئے گی، تب ہم جنت تک پہنچ پائیں گے۔ اللہ نے ہمارے لیے جنت میں گھر تو بنائے ہیں، اس کے مطلب یہ ہے جو گھونسلہ ہے ہمارا، وہاں تک ہماری اڑان جو ہے وہ ہمارے اعمال کے اس پہ ہوئے گی، بنیاد پہ، کہ ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی بنیاد ہوگی۔ تو یہ شعر اسی کے لیے عرض کیا ہے کہ جنت کے دریچوں میں مانا کے نشے من ہے، اے طائر لاہوتی پرواز تو پیدا کر۔ سمجھ گئے؟ چنانچہ آپ لوگوں نے جو پوچھا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں۔ مکے سے کچھ دور پہ ایک شخص تھا، جی سب سے بڑا جادوگر مکے میں۔ جی مکے سے اطراف میں کچھ گاؤں گراموں میں تھوڑی دور پہ تھا وہ، جی بہت بڑا جادوگر تھا وہ۔ جی تو اس کی بیٹی کو کوڑ ہو گیا تھا، کوڑ کا مرض۔ اس ٹائم کوڑ کا مرض بہت بڑا مرض سمجھا جاتا تھا، تو شہر بدر کر دیا جاتا تھا اس کو، جس کو کوڑ ہو جاتا تھا۔ کوڑ ایسا ہوتا تھا کہ ہڈیاں گوشت گل جاتا ہے انسان کا، دھیرے دھیرے گلتا رہتا ہے، تو اس کو شہر بدر کر دیا جاتا تھا۔ تو وہ اتنا بڑا جادوگر تھا لیکن اپنی بیٹی کو ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا، تو وہ بڑا پریشان تھا، اور لوگ کہنے اس کو دے کہ اس کو جنگل میں چھوڑ جاؤ، یہ کرو لڑکی کو اپنی۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو بتایا کہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کہتے ہیں کہ وہ آئے ہیں، آخری نبی ہیں، وہ رسول ہیں، ان کے پاس جاؤ تو کچھ شاید کام بن جائے تمہارا۔ جی تو اس شخص نے پوچھا کہ رسول نبی آخر الزماں؟ کہنے ہاں۔ تو کہتے ہیں بھائی وہ اگر کچھ کر پائیں تو ٹھیک ہو سکتی ہے تمہاری بیٹی۔ اس نے تہیہ کیا کہ میں ملوں گا ان سے جا کے۔ تو جب وہ وہاں سے چلا، تو جب مکے وہ آیا تو اس کی ملاقات ہوئی ابو جہل سے۔ ابو جہل کون تھے؟ ہمارے نبی کے چچا تھے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ کیا سمجھے؟ ہمارے نبی کے بہت سے چچا تھے، ان میں ابو جہل بھی تھا، یہ ایمان نہیں لایا تھا۔ تو اس سے اس شخص کی ملاقات ہوئی، تو اس نے جب پوچھا تو یہ نہیں بتایا ابو جہل نے کہ وہ میرا بھتیجا ہے یا یہ، سیدھے معاذ اللہ، اللہ توبہ، اس نے کہا کہ وہ تو جادوگر ہیں۔ تو اس شخص نے سوچا کہ جادوگر تو سب سے بڑا دنیا کا میں ہوں، ہیں؟ تو اتنے میں دیکھا، اس نے دل میں یہ سوچا تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو ابو جہل کھڑا ہوا تھا، تو اس نے اشارہ کیا، تو آپ مسکراتے ہوئے آئے۔ یہ نہیں بتا رہا ہے ابو جہل کہ یہ میرے بھتیجے ہیں،
جی معاذ اللہ کہہ رہا ہے یہ جادوگر ہیں، اور خود بھی جادوگر تھا ابو جہل بھی. جی تو وہ شخص نے سوچا کہ سب سے بڑا تو جادوگر میں ہوں دنیا کا. اگر یہ جادوگر ہیں تو جادو تو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا ہے. اگر یہ رسول ہیں اللہ کے تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، معجزات ہوں گے. جی اس نے دل میں سوچا. تو جب آپ آئے، ملاقات ہوئی، تو اس نے بتایا ایسا ایسا ہم آئے ہیں. اس نے کہا کہ سب سے بڑا میں جادوگر ہوں، جی اور یہ بتا رہے ہیں آپ جادوگر ہیں. جی ہم آپ کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں. جی تو ہمارے نبی مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد انہی نے شہادت والی انگلی یہ جی اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد چاند کی طرف یوں کا جو کرا جی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور جب نیچے انگلی آئی تو جو وہاں پہ خانہ کعبہ کے ایک باہر پہاڑ ہے، جی ہم لوگ جب حج کرنے گئے تھے تو وہ دیکھا ہم لوگوں نے پہاڑ. وہ تو اب ڈھانک دیا گیا، دیوار اٹھا دی گئی آگے سے. تو بتاتے ہیں کہ وہ جب آپ کی انگلی اوپر سے یوں نیچے آئی ہے جی تو وہ پہاڑ بھی کٹتا چلا گیا تھا. سمجھ لو اتنا بیچ سے کٹتا چلا گیا تھا، جی راکھ ہو گیا تھا اتنے ایریے میں. جیسے چاند کٹا ویسے وہ کٹا. وہ اب حیرت میں، جی اس نے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ برحق یہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ایمان لایا. جی اور جب وہ واپس گیا تو اس نے اپنے گھر پہ جا کے دیکھا تو لڑکی ٹھیک ہو چکی تھی اس کی. جی اس نے کہا یہ کیا ماجرا؟ اللہ کے رسول نے دعا کری، وہ بھی ٹھیک ہو گئی، اور وہ بھی ماشاء اللہ ایمان الحمدللہ لے کر آئی. تو ایمان اور دین جو ہے ہمارے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے. کیا سمجھے؟ جی تلوار کی دھار سے نہیں پھیلا ہے. ایمان اخلاق سے پھیلا. اور اللہ نے معجزے جو دیے ہیں میرے آقا علیہ السلام کو، چاند اور ستارے یہ سب آپ کے صدقے میں اللہ نے بنائے. یہ سب تو آپ کے اشاروں پہ چلتے تھے. کیا سمجھے؟ جی تو اللہ کو دکھانا تھا کہ یہ مت سمجھنا میں رب العالمین ہوں، اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. تمام عالم کے لیے رحمت، میں رب ہوں اور یہ رحمت للعالمین ہے. ورنہ یہ مت سمجھنا کہ میرا محبوب میرا نبی جو ہے کمزور ہے. اتنی طاقت اللہ نے ان کو عطا کری تھی، لیکن کبھی بھی ایک چینٹی بھی آپ کے پیر کے نیچے آ کے نہیں مری. اور جب ہمارے نبی ریت پہ چلتے تھے، ریت پہ بالو پہ، تو آپ کے قدم مبارک کے نشان نہیں آتے تھے. اتنا دھیمے چلتے تھے، اس پہ اتنا ہلکا کہ اس پہ نشان نہیں آتے تھے. اور طاقت کا اندازہ وہ تھا ہمارے نبی کا کہ پتھر جو ہوتا تھا اس پہ پیر رکھ دیتے تھے تو پتھر کے اندر انگلی مبارک آپ کی دھس جاتی تھیں، نشان آ جاتا تھا. طاقت اتنی اللہ نے دی تھی آپ کو. اور کیا کوئی سمجھتے ہو کہ کیا ہمارے نبی کو طاقت نہیں دی تھی؟ عطا کی تھی، بہت طاقت عطا کی تھی. لیکن رحمت للعالمین تھے وہ، اس لیے سب کے لیے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی آپ نے. سب کے لیے ہدایت کی دعا کی، اخلاق اچھا بلند دکھایا. اور جو آپ کو مانتے تھے اور جو نہیں مانتے تھے آپ کو اللہ کا رسول اور آپ پہ ایمان نہیں لائے، لیکن پھر بھی امانتیں اپنی پیسہ آپ ہی کے پاس رکھاتے تھے، یہ جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں. جی کیا سمجھے؟ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہمارے نبی کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن آپ نے کبھی دکھائی نہیں. کیا سمجھے؟ کبھی نہیں کسی کو اوپر آزمایا یا یہ کیا، کیونکہ رحمت بنا کے بھیجے گئے آپ جی دنیا میں تمام امتوں کے لیے، تمام عالم کے لیے. رب العالمین کیا ہے؟ رب اور آپ رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ ایسا ہی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نبی ان کے زانوں پہ سر رکھ کے آنکھ لگ گئی. جی
تو جب آنکھ لگ گئی آپ کی جی تو عصر کا وقت ہو رہا تھا. جی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی بھی نماز. اب دیکھا کہ تنگ ہوتا جا رہا وقت. اب ادھر اللہ کے رسول آپ کے ران پہ سر رکھے، آنکھ لگ گئی. ایک طرف اللہ کا محبوب ہے اور ایک طرف اللہ کی محبت ہے. اب سورج جو تھا ڈوب گیا، قضا ہو گئی نماز. تو اب حضرت علی بے چین ہو گئے اور کیا کریں. ادھر اٹھاتے ہیں تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا ہے، ادھر اللہ کی محبت کے نماز فرض ہے وہ بھی پڑھنا ضروری، ادھر گستاخی نہ ہو ادھر اللہ کی محبت. اس پس و پیش میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو نکلنے لگے. آنسو جب نکلے تو وہ رخسار مبارک پہ اللہ کے رسول کے رخسار مبارک پہ جب گرے آنسو حضرت علی کے جی تو آپ کی آنکھ کھل گئی. جی پوچھا یا علی کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا کہ ہماری نماز آپ کے مارے قضا ہو گئی ہے، یہ تو گستاخی کر نہیں کر سکتے ہیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا. یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہو گئی میری. ہمارے نبی نے یوں کرا، کہا کہاں علی کہاں، وہ ہے سورج. انگلی یوں کری تو اوپر آ گیا سورج. ہمارے نبی کی یہ شان ہے، چاند ستارے سورج سب اشاروں پہ چلتے تھے. اور حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، اور پڑھ لی، سورج فوراً اوپر آ گیا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. سمجھ گئے؟ آج جو ہے 21 رمضان ہے، حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، کیا سمجھے، اور شب قدر بھی ہے. تو پہلے کی امتوں کی، جو پہلے کے رسول اور نبی جو آئے ہیں ان کے امتیوں کی عمریں 400 500 برس ہوا کرتی تھیں. جی وہ جو صحیح اپنے نبی پہ ایمان لائے تھے، جو اس وقت کے مسلمان جو اپنے نبی جیسے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لیا ہے، اللہ کو ایک مان لیا، ان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان لیا، تو وہ مسلمان اس وقت کے جیسے ہم ہیں ویسے اس ٹائم کے وہ. تو ان کی عمریں بہت ہوتی تھیں، جی تو 500 سال جی رہے ہیں، ہزار سال جی رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ہم لوگ کی عمریں تو ہیں 60 سال 70 سال حد ہے، بہت زیادہ 100 سال جی لیں گے، اور پہلے کے امتیوں کی عمریں اتنی ہوا کرتی تھیں 400 500 سال 1000 سال. تو وہ تو ہم سے عبادت میں بہت آگے نکل گئے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے اے میرے آقا، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ وہ تو ہم سے بہت زیادہ جئیں گے، تو ہم سے زیادہ عبادتیں بھی کریں گے. تو ہمارے نبی نے مسکرائے اور فرمایا کہ ہماری امت کو اللہ نے ایسی راتیں دے دی ہیں جو 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، زیادہ عبادت اس سے بھی زیادہ، جو 1000 راتوں میں 2000 راتوں میں تم عبادت کرو گے وہ ایک رات میں اللہ ہم کو دے دے گا. اس لیے یہ شب قدر اللہ نے اس لیے رکھی ہے، کیا سمجھے، جی کہ پہلے کی امتیں جو اتنی جیتی تھیں تو ہم کو اللہ نے راتیں عطا کر دی ہیں. ہم 60 سال جیے، اگر 60 راتیں ہم کو مل گئیں تو کتنی ہماری عبادت ہو گئی، ان سے بھی ہم آگے نکل گئے. تو اللہ نے انعام دیا ہے امت محمدیہ کو، یہ راتیں، اس کی قدر کرو اور اسی میں اپنی بخشش کرا لو، ورنہ سمجھ لو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. یہ رات کی قدر نہیں کی جن لوگوں نے، سمجھ لو ہلاکت میں پڑ گئے. یہ 1000 راتوں بہتر رات ہے، عبادت 1000 راتوں سے زیادہ، اور 80 برس کے گناہ اس میں معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ. 80 برس. اب بتاؤ ایک رات میں 80 سال کے گناہ معاف ہیں، اور اگر ہمیں 50 راتیں مل گئیں، اگر ہم 50 سال جیے یا 60 سال جیے یا 70 راتیں اگر ہمیں مل گئیں ہیں تو ہم تو سب بہت آگے نکل جائیں گے اس سے.
تو یہ اللہ کا انعام ہے، کیا سمجھے؟ جی اور ہم اس کی قدر کریں جاگ کے، جیسے ہمارے نبی نے بتایا اگر سو بھی رہے ہیں تو سو بھی سنت کے طریقے سے، تو اس کا ثواب تمہیں عبادت کا ملتا رہے گا، جی سمجھ گئے؟ تو یہ آج شب قدر کی رات ہے، ہمارے بھائیوں بہنوں اس کی قدر کریے، اس کی اہمیت کو جانیے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اور آپ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں گے، اور اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آخر الدم۔ سمجھو۔